بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں بریا روڈ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان محترم جناب مولانا مفتی شفیق الرحمان عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب درود پڑھو سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الحموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو جو چاہے میرے اللہ، تو جو چاہے میرے اللہ، تو قطروں کو سمندر کر دے۔ تو جو چاہے میرے اللہ، تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تخت سلطانی، کسی کو دھکے در در کے، میرے اللہ تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس مطہر ذات کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ، سب کہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مقدس ذات کے لیے۔ عزیزان محترم، علماء کرام ماشاءاللہ اس پروگرام اور اس کانفرنس کے خطبہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی آمد اور آپ کے مخاطب ہونے سے درمیان میں چند منٹ اپنا بھی نام ان توحید و سنت کے حاملین کے اور آپ کے حاضرین کے درمیان لکھوانا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر گھڑی اپنی بارگاہ الہی کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور ان نیکیوں کو ہماری قبر حشر اور پریشانیوں کے مداوے کا سبب بنائے اور بہانہ بنائے۔ عزیزان محترم، ہم سب پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی اپنی اپنی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی پریشانی ایک عظیم پریشانی تھی۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ یہ زمین والے
یہ دنیا کے اندر بسنے والے، یہ مکہ والے، یہ طائف والے، یہ مدینہ والے، یہ ارد گرد والے، یہ سب کے سب اللہ والے بن جائیں، توحید والے بن جائیں، کلمے والے بن جائیں، اور سب کی مغفرت اور بخشش ہو جائے، اور سب جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، یہ پریشانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ مجھے پریشانی روٹی کی، آپ کو پریشانی مہنگائی کی، ہر ایک کو دنیا کے اندر پریشانی ہے، لیکن میرے بھائیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک گزاری وہ کیسی زندگی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی گزارا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جہاد کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ بولو کرتے تھے، دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہراتے تھے، کبھی روٹی کو مسئلہ نہیں بنایا، مہنگائی کو مسئلہ نہیں بنایا، اپنی پریشانیوں کو مسئلہ نہیں بنایا، پریشانی صرف ایک تھی، اللہ یہ دنیا والے ایمان لے آئیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ پریشانی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اپنی زندگی کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی گھر والیوں کی طرف پیغام بھیجا، ایک گھر والی کی طرف پیغام گیا، کچھ نہ ملا، دوسری کی طرف پیغام گیا، کچھ نہ ملا، تیسری اماں کی طرف پیغام گیا، کچھ نہ ملا۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ آقا محمد رسول اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ گھروں کے اندر کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، تین ماہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چولہا نہیں جلتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں یہ حالت ہے، اور کھجوریں کھا کر پانی پی کر گزارا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ میرے گھروں میں سے کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ۔ جب پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ محترم بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فاقوں کے فاقے روزوں کے اندر گزارا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں کہ لوگو آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو، اے مکہ کے سرداروں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ دکھ دیتے ہیں، لوگ گردنوں کے اندر کپڑا ڈال لیتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کے اوپر گندی اوجڑیاں ڈالتے ہیں۔ یہ سارے دکھ اللہ کے نبی اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، مومن بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دکھوں کو دکھ نہیں سمجھتے تھے۔ توجہ میری طرف، اللہ کے پیغمبر ان ساری تکلیفوں کو تکلیفیں نہیں سمجھتے تھے۔ احد کے میدان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ ایک گڑھا کے اندر گر گئے۔ یہ ساری مشکلات میرے نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر میرے سر کے تاج، یہ احد کا دن تو آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں عائشہ، اس سے بھی زیادہ تکلیفیں مجھے طائف کے میدان میں آئیں، طائف والوں نے مجھے مارا، مجھے دکھ پہنچائے، مجھے تکلیفیں پہنچائیں، مجھے پتھر مارے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نبیوں کے رتبے کو نہیں جانتی، یہ میرے مشن کو نہیں جانتی۔
اللہ کے پیغمبر نے سارے دکھ اسلام کی تبلیغ کے لیے برداشت کیے، لیکن لوگوں کو اپنے اللہ سے ملانے کی فکر میں رہے، اللہ رب العزت کی توحید پہ لانے کی فکر میں رہے، اسلام پہ لانے کی فکر میں رہے۔ محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اگر کسی نے، تمام لوگوں نے جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے دکھ پالے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے دکھوں کو چھوڑ کر ایک دکھ اپنی زندگی میں بسا لو، اپنے آپ پہ لگا لو، وہ دکھ آخرت کا دکھ ہے کہ جب میرا رب مجھے قبر میں میرے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، جب مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے نمائندے سوال کریں گے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا، میں نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ دکھ اور یہ فکر ہونی چاہیے جب میں اللہ کے پاس پیش ہوں گا، محشر کا دن ہوگا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائی کہہ رہا سمجھ آ رہی ہے، یہ سبحان اللہ والا کاشن بتا رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، آ رہی ہے سمجھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ روٹی کی فکر، پیٹ کی فکر، ابا رودو رکھ، ابا پیٹ لگلا ہے، بچن کے رودی کھرانی آئے، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ارے جس کی فکر، جس بات کی فکر اللہ رب العزت کو ہے، تجھے روزیاں پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کون روزیاں پہنچاتا تھا؟ بولو اللہ۔ ماں کے پیٹ میں روزی کون دیتا تھا؟ اور جب جھولی میں ماں کے آگے روتا تھا تو پھر روزی کون دیتا تھا؟ اللہ۔ 2 سال کی عمر تک ماں کو ستانے والے روزی کون دیتا تھا؟ اللہ۔ اس کے بعد چھوٹا سا تھا، حال نہیں چلا سکتا تھا، مزدوری نہیں کر سکتا تھا، دنیا کے کاروبار نہیں کر سکتا تھا، اس وقت روزیاں پہنچانے والا کون تھا؟ بولو اللہ۔ اب بڑا سیانا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا، اب کہتا نہیں، اب اللہ نہیں، اب میں کی جنگ میں کبھی کسی پریشانی میں دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ نماز فجر بھی چلی گی بستر میں، ظہر چلی گئی کھیتیوں میں، عصر چلی گئی گپوں میں، مغرب چلی گئی واپسی میں، اور عشاء چلی گئی روٹی کھانے اور گپ شپ کرنے اور سونے میں۔ او بھائیو، فکر تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ میری کوئی نماز نہ نکلے، مجھے اللہ رب العزت سے غافل ہو کر زندگی بسر نہیں کرنی، مجھے اللہ سے بیگانے ہو کر زندگی نہیں گزارنی، یہ فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ روزی کی فکر تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لی، روزی کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی، جا کے اپنے چچا کے کان میں کہتے ہیں، ایمان نہیں لائے، ابو طالب دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا محسن چچا ہے، آپ زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، تربیت میں اور رکھوالی میں خدمت کرتے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں کبھی آپ نے بھی کسی وڈیرے کے کان میں کہا کہ وڈیرا نماز پڑھ مار کھائیں دے، او مجھا چاچا، او مجھا بابا، او مجھا وڈیرا نماز پڑھندو کر، دنیا میں تو کھے ایہا بھی کم یاد اجن کھپے، کیر بھی نہ تو فکر کرے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے کان میں کہا، یہ سارے بے ایمان وڈیرے سرداران قریش آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن چچا کلمہ پڑھ لے، میں محمد تیری سفارش کروں گا، تجھے اللہ رب العزت کے عذابوں سے بچا لوں گا۔ یہ فکر لگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ مارے کھانے طائف کے اندر میدان میں مارے کھاتے ہیں، مکہ کے اندر مارے کھاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کو جو ٹائم بھی ملا وہ پورا کا پورا اللہ رب العزت کی تبلیغ کے لیے گزار دیا۔ اگر لوگوں نے مکہ چھڑا دیا، مدینے میں چلے گئے، تو مدینے کے اندر بھی یہی فکر ہے، مدینے کو اپنا گھر بنا لیا، اور گلی گلی بازاروں میں یہ دعوت چل رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم بھی لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ لا الہ پڑھ لو، لیکن زبان سے نہیں، اندر سے، دل سے۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، لا الہ کا معنی یہ ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی روزیاں دینے والا ہے، اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی دنیا میں مالک ہے، قبر میں مالک ہے، حشر میں مالک ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ تو اللہ اللہ کرو گے نا،
اللہ کو یاد کرو گے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اللہ کر چل مسجد آ۔ کس کس نے نماز پڑھی ہے عصر کی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جنہوں نے نماز پڑھی ہے۔ جنہوں نے نماز پڑھی ہے ان کو کہا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مغرب میں پڑھ لینا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، تے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ نے تیرے لئی میرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سیج سجائی، کیلے تے انگور اوتھے رج رج کھا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، تے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ میرا بھائی آ گیا، ان کی بھی مجبوری ہے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا اور بھائی کا اتنا عظیم الشان پروگرام رکھنا، آپ سب کا بیٹھنا، علماء کا آنا، بھائیوں کا خرچ کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔